حضرت علی کا قول بعین یہی ملتا ہے کہ بلکہ اس کے اندر اور بھی شدت ہے کہ جس بندے نے بغیر عذر گھر میں نماز پڑھی، جس بندے نے بغیر عذر گھر میں نماز پڑھی اور مسجد میں نہ آیا، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو عرش تک پہنچنا چاہتا ہے، حدیث ہے نا، حدیث ہے، صحیح ہے کہ بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے باجماعت نماز میں، لیکن وہ سر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ اور تو نماز پڑھتا ہے، اذان سن کے اپنے گھر میں تیری نماز تیرے سر سے اوپر نہیں جاتی، حضرت علی کا قول ہے۔ اور حضرت علی نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ ہوتی ہی نہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا ہے علی مسجد کا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص مسجد کا پڑوسی ہے جس کے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے۔ اب یہاں سے کوئی بندہ یہ اخذ کر سکتا شاید جی میرا گھر تو مسجد سے بڑا دور ہے، مجھے اذان کی آواز نہیں آتی تو میں باجماعت نماز سے مستثنی ہوں۔ اللہ کی قسم یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے۔ حضرت ابو درداء سے یہ بات حضرت ابو درداء خود سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ کس علاقے کا؟ ہمس کا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رسول اللہ کی شریعت اس کو سمجھانے لگے، یاد رکھنا جس بھی علاقے میں صرف 3 مسلمان رہتے ہوں، صرف 3 مسلمان رہتے ہوں تو وہاں پہ اذان دینا اور باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے۔ صرف 3 مسلمان بھی رہتے ہوں۔ بندہ سوچے یار میرے گھر کے قریب مسجد نہیں، دائیں بھی مسلمان کا گھر ہے، بائیں بھی مسلمان کا گھر ہے، بیسیوں گھر ہیں، مجھے جی آواز نہیں آتی اس لیے میں ان وعیدوں سے بچ گیا ہوں، اس لیے میری گھر میں نماز ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے گھر میں بغیر عذر شرعی کے۔ اذان کی آواز آتی ہے، آج تو ہر گھر میں آتی ہے، نہ بھی آئے تو جہاں پہ 3 مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر ہی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اذان دیں اور نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا ایک راستہ چھوڑ کے گئے ہیں، دین اور شریعت چھوڑ کے گئے ہیں، دین اور شریعت چھوڑ کے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں اور تم میں سے جو شخص چاہتا ہے وہ دین شریعت یعنی اسلام کے اوپر فوت ہو اور اسلام کی حالت میں اللہ سے ملے تو یاد رکھے وہ باجماعت نماز مسجدوں میں ادا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے جو شخص حالت اسلام میں اللہ سے ملنا چاہتا ہے وہ باجماعت نماز کہاں پہ ادا کرے؟ مسجدوں میں ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ واضح ہدایت چھوڑ کے گئے ہیں کہ نماز باجماعت مسجدوں میں ہوتی ہے۔ جو شخص، کتنا واضح فتویٰ ہے، جو شخص گھر میں اکیلے نماز پڑھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کی نماز قبول ہو رہی ہے تو وہ سن لے، غور کر لے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں مانا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ اللہ سے حالت اسلام میں نہیں ملے گا۔ یہ ان کے بارے میں جو نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں اور مسجدوں میں نہیں آتے، ان کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں منافق، دیکھیں یہ ساری حدیثوں میں منافق بھی نمازوں میں آتے تھے، عشاء اور فجر میں سستی دکھاتے تھے، آخر میں آتے تھے۔ آج ہم آخر میں بھی نہیں پہنچ پاتے۔ آج سے یہ رمضان آپ کی اصلاح کے لیے آئے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اگر آپ نے اس کو ہی تھاما نہیں، بات بڑی تلخ ہے لیکن بات سچی ہے۔ اللہ کی قسم نماز کو باجماعت نہ پڑھنا دنیا کے جمی گناہ آپ اکٹھے کر لیں، زنا ہو، سود ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، اس سے بڑا گناہ ہے۔ بات تلخ ہے لیکن سچی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کرنا ہے، اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے۔ بنیاد ہی آپ الٹی رکھ رہے ہیں، بنیاد ہی درست نہیں رکھ رہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اسلام کے اوپر جمے رہے، ٹکے رہے، اسلام کے اوپر جمے رہیں۔ 5 وقت کی نماز کتنا کو مشکل کام ہے، یہ ارادہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی کہ وقت کے اوپر، بہنوں بیٹیوں کے لیے ساری وعیدیں وقت کے ساتھ خاص ہیں، محدثین نے لکھ دی۔ صرف وقت پہ پڑھ لیں گی تو وہ سارے کے سارے فضائل بھی حاصل کریں گی اور ان کی فرضیت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور مردوں کے لیے اللہ کے لیے سارا دن ہوتا ہے کمانے کے لیے۔ آپ ان 5 وقتوں میں مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ نہیں آپ کا 2.5 گھنٹے سے زیادہ
5 نمازوں میں آنے جانے نماز ملا کر ایک دن میں 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے. اللہ کے لیے یہ 2.5 گھنٹے تو نکال لیجئے اپنی زندگی کے اندر. اور بعض مسجدوں میں تو شاید اس سے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. آپ اپنے آپ کی یہ ٹریننگ تو کریں کہ ایک دن میں یہ 2-2.5 گھنٹے اللہ کے لیے بس، باقی کچھ نہ کیجیے. کم از کم اسلام کی بنیاد کے اوپر تو آ جائیے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے پہ اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس حوالے سے بعض واقعات انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص 1 ماہ لگاتار آتا رہا. آپ کو پتہ ہے فقیہ امت ہیں، مفسر قرآن ہیں، رسول اللہ کی دعا کے حامل ہیں. 1 ماہ آتا رہا لگاتار. ہر روز آ کے ایک سوال کرتا تھا، ہر روز آ کے ایک سوال کرتا تھا، ہر روز آ کے ایک ہی سوال کرتا تھا. اور کہتا تھا ایک شخص ہے، وہ دن کا روزے دار ہے اور رات کا تہجد گزار ہے، ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتا. اور جمعے کی جماعت یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اب مسجدوں میں باجماعت نماز نہیں ادا کرتا. پہلے دن فتویٰ لیا، خاموش ہوئے. محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے غور و فکر کا ٹائم مانگا کہ میں کل بتاؤں گا. محسوس ہوتا ہے، یہ لفظ نہیں، کیونکہ 1 ماہ لگاتار آنے کا مطلب یہ ہے پہلے دن جواب نہ دیا، دوسرے دن نہ دیا، تیسرے دن غور و خوض کرنے کے بعد عبداللہ ابن عباس نے یہ تریحی فتویٰ دیا. انہوں نے کہا ایسا شخص جہنم کی آگ میں جل جائے گا. دن کا روزے دار، رات کا تہجد گزار، اگر باجماعت نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا، جمعے میں حاضر نہیں ہوتا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا. عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہیں، یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ باجماعت نماز سے پیچھے رہنے والا اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی حصہ نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی